السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، سب سے پہلے جو عمرہ کا ایک پریکٹیکل ہے نا، یا اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سیدھا خانہ کعبہ کی طرف جائیں اور حجر اسود کی طرف جائیں، جو حجر اسود والا کونا ہے نا اس کی طرف جائیں۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر پہلی نظر میں جو دعا کرنے کے بارے میں احادیث بیان کی جاتی ہیں یا لوگوں کے درمیان مشہور ہے، اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے لبیک کہتے ہوئے جب تک آپ اس کے حجر اسود تک نہیں پہنچتے تب تک آپ نے لبیک پکارتے رہنا ہے۔ اس کے بعد حجر اسود کی سیدھ میں پہنچ کر خانہ کعبہ کو دیکھ کر آپ ایک دعا ضرور کر سکتی ہیں۔ وہ دعا جو ہے وہ کئی کتابوں میں آئی بھی ہے۔ وہ اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اے اللہ، تو اپنے اس گھر کو اور زیادہ شرف و عظمت اور عزت و ہیبت عطا فرما۔ یہ دعا آپ خانہ کعبہ کو دیکھ کر پڑھیں۔ پھر حجر اسود کے کونے کے سامنے آ کر، کیونکہ اس کو جو بوسہ دینا ہے یا ایون ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چومنا ہے، یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے اور عورتوں کو تو اس کے قریب جانا بھی نہیں چاہیے۔ دور رہیں اور صرف ایک ہاتھ سے ایسے حجر اسود کی طرف اشارہ کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ بائیں طرف یعنی کہ اپنے دائیں طرف موو کریں۔ وہ جو بھی طواف کا سلسلہ ہے اینٹی کلاک وائز چلتے ہیں تو آپ موو کریں اور پہلا چکر آپ شروع کریں۔ پہلے چکر کی جو دعا اور دوسرے تیسرے ایون ساتویں چکر کی جو دعائیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا معمول بنانا چاہیے۔ بس آپ یاد رکھیں، کوشش کر رہے ہیں، یاد رہ جاتے ہیں چکر کے کتنے چکر ہوئے ہیں۔ لوگ عام طور پر یاد رکھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جب سنت ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، جو جس طرح مرضی کریں، اس میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو خاص نہیں کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طواف کے چکروں کی کوئی دعا مخصوص وہ ثابت نہیں ہے اور نہ وہ پڑھنی چاہیے۔ ہاں، ایک دعا ضرور ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے جب آپ رکن یمانی کے پاس آئیں گے تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک جو دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر آپ جیسے ہی حجر اسود کے کونے کے پاس آئیں تو اس کی طرف پھر ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے اللہ اکبر کہیں۔ اب آپ نے اسی طرح سے ہی سارے 7 کے 7 چکر مکمل کرنے ہیں، اور خانہ کعبہ کو دیکھنا طواف کے دوران میں اس حوالے سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے، نہ کوئی ایسا ممنوع ہے کہ آپ خانہ کعبہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ جو بھی جس طرح سے بھی مناسب ہو، آپ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے درمیان مشہور ہے۔ جب آپ نے 7واں چکر مکمل کرنا ہے تو پھر آگے آپ نے حجر اسود کے سامنے استلام کرنا ہے، اس کو ہاتھ کا اشارہ کر کے کوشش کریں کہ اس کی طرف یا جہاں پہ وہ ایک
نشانی بنی ہوئی ہے اس پہ ہاتھ کا اشارہ اس کی طرف ہو۔ یہ 8 استلام ہو جاتے ہیں اس طرح، کیونکہ ایک پہلے کیا اور باقی 7 چکروں کے اختتام پر آپ نے کیا ہے۔ جو سب سے پہلا چکر ہے اس میں تو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک ہاتھ سے اشارہ، 2 ہاتھ سے اشارہ نہیں کرنا، ایسے نہیں جیسے نماز میں کتراؤں اٹھاتے ہیں ایسے نہیں کرنا۔ اور پھر جب دوسرے چکروں میں آپ نے اللہ اکبر حجر اسود کے پاس سے سامنے سے گزرنا ہے تو اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس طرح یہ 8 استلام مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اسی رو میں چلتے ہوئے واپس نہ آئیں، یعنی کہ کاؤنٹ اپوزٹ نہ چلیں، فلو کے اپوزٹ نہ چلیں، نہ اس کو کراس کریں فلو کو ورٹیکلی، نہ اس کے اپوزٹ چلیں، اسی فلو میں چلتے ہوئے آگے چلے جائیں اور پیچھے جا کے جہاں سے لوگ آپ کے سامنے سے نہ گزر سکیں توجہ کرنی ہے اس بات پر کہ کوئی ایسی جگہ نماز نہ پڑھیں جو 2 رکعت طواف کے ہیں کہ جہاں سے لوگ آپ کے سامنے سے گزریں۔ ہاں سترہ کا اہتمام کریں، کیونکہ کسی کا نمازی کے سامنے سے گزرنا ایک بڑا گناہ ہے، اور جب یہ عام حالات میں بڑا گناہ ہے تو ایک ایسی جگہ پر کہ جو اللہ کا گھر ہے اور جہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا اگر 1 لاکھ کا ثواب مل سکتا ہے تو اس طرح کا کوئی بھی عمل کرنے کا گناہ بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوشش آپ نے خود کرنی ہے، ایک تو کسی کے آگے سے نہیں گزرنا نماز پڑھتے ہوئے کسی کے آگے سے، اور دوسرا اپنے آگے سے بھی کوشش کریں کہ آپ ایسی جگہ پہ جا کے نفل پڑھیں جہاں سے کوئی آپ کے سامنے سے نہ گزر سکے، یعنی کہ وہ خود گنہگار نہ ہو۔ آپ نے گناہ سے دوسرے لوگوں کو بھی بچانا ہے اور خود سے بھی بچنا ہے۔ 2 نفل پڑھیں، ان میں 2 صورتیں جو ہیں قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص یہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ زمزم کے پاس جائیں، زمزم کے جو کولر ہیں وہاں جائیں اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا پانی پئیں۔ دل جب بھر جائے تب 4-5 گلاس تو لازمی، وہ چھوٹے جو گلاس ہوتے ہیں وہ پیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، بہرحال خوب پانی پئیں اس کو، اور پھر اگر ممکن ہے تو اپنے سر پہ بھی پانی ڈال لیں وہاں سے۔ اب یہ آپ نے جب پانی پی لیا اس کے بعد آپ نے پھر حجر اسود کی طرف آنا ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو چکر کاٹ کے آنا پڑے گا، کیونکہ آپ اپوزٹ مت چلیں، اپوزٹ چلتے ہوئے لوگوں کو دھکے لگتے ہیں اور پرابلم کریٹ ہوتی ہے، تو اس چیز سے اوائڈ کریں کہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ آپ بے شک چکر کاٹ کے آ جائیں، تھوڑا سا ہی چکر ہے، وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اور ایک چکر سے فرق بھی کیا پڑتا ہے، چکر کاٹیں اور پھر حجر اسود کے پاس آ جائیں، کیونکہ رش ہوتا ہے، رش میں پھر آپ کو اپوزٹ چلنا بھی ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اور کوشش کریں کہ جو 2 رکعت نفل ہیں یہ ہے جس سائڈ پہ وہ ہے نا مقام ابراہیم، اس سائڈ پہ ہی آپ نفل پڑھیں، چاہے پیچھے چلے جائیں، کافی پیچھے جا کے بھی نفل پڑھ سکتے ہیں، اس سائڈ پہ کوشش کریں کہ اس سائڈ پہ پڑھیں۔ پھر آپ جب پانی پی کے حجر اسود کے طرف آئیں گے تو پھر اس کو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے استلام کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صفا کی طرف چلے جانا ہے۔ صفا پہاڑی کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہاں پر آرام سے وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ صفا پہاڑی پر پہنچ کر آپ نے اس کا اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے۔ خانہ کعبہ وہاں سے نظر آ جاتا ہے، کوشش کریں، تھوڑی سی رکاوٹیں درمیان میں ہیں لیکن بہرحال نظر آ جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ الفاظ ثابت ہیں، ان کے جو آگے پیچھے الفاظ جو ہماری عام طور پر کتابوں میں ملتے ہیں، مجھے کم از کم احادیث سے یہ نہیں مل سکے۔ ہاں اس کے بعد ایک دعا ضرور ہے، وہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی مخصوص تھی، کہ جس کا کچھ مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ
تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے اس بندے کی مدد کی اور لشکروں پر غلبہ عطا فرمایا، کوئی اس طرح کے الفاظ ہیں، بہرحال وہ مجھے یاد نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ آپ نے پڑھنی ہے اور خانہ کعبہ کی طرف آپ نے دیکھتے رہنا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، دعا مانگنی ہے آپ نے، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں دعائیں مانگیں، جس مرضی زبان میں، عربی، اردو، انگلش، پنجابی، جس مرضی زبان میں دعائیں مانگیں۔ جب آپ دعائیں مانگ لیں اس کے بعد پھر سے اسی طرح ہی یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد پھر دعائیں مانگیں دوسری دفعہ، جتنا ممکن ہو، جتنا آپ کر سکیں۔ لوگ وہاں پہ زیادہ دیر کھڑے ہو کے دعائیں نہیں مانگتے، اگر تو بہت رش ہو جیسا کہ حج کے دوران ہوتا ہے اس میں پھر ممکن نہیں ہوتا کہ آپ وہاں کھڑے ہو کے کر سکیں، لیکن عمرہ میں بہت چانسز ہوتے ہیں اس چیز کے۔ بہرحال آپ نے اس چیز کو اویل کرنا ہے، وہاں دعائیں مانگیں، یہ ثابت ہے، جتنی بھی ہو سکے، جتنا آپ کر سکیں۔ پھر اس کے بعد تیسری دفعہ پھر اس کو دہرائیں، یعنی کہ یہ 3 دفعہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صفا سے جو مروہ کی طرف ہے وہ آپ نے چلنا شروع کرنا ہے۔ عورتیں تو ظاہر ہے وہ نہیں دوڑتی، مرد جو ہیں وہ جو سبز لائٹیں ہیں ان کے درمیان دوڑتے ہیں۔ تو اس سعی میں بھی نہ تو ان کی کوئی نیت ہے، نیت اس لحاظ سے ضرور ہے کہ جو دل میں ہوتی ہے کہ اب میں نے طواف کرنا ہے، اب میں نے سعی کرنی ہے، یہ تو نیتیں ہوتی ہیں، لیکن الفاظ کے ساتھ کوئی ایسی نیت ثابت نہیں ہے جو کہ کی جائے۔ اب صفا اور مروہ کے چکروں کی دعائیں بھی بہت ساری لکھی ہوئی کتابوں میں موجود ہیں، کوئی حیثیت نہیں، جو مرضی کریں، خاموش رہیں، جیسے بھی آپ کی مرضی ہے، جو اس طرح مرضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی خاص دعا نہ کریں۔ خاص دعا سے مراد کہ خاص طریقہ کار کو اڈاپٹ نہ کریں جو کہ ثابت نہ ہو۔ اب مروہ پہ پہنچ کے آپ نے پھر یہی عمل کرنا ہے، یعنی کہ 3 دفعہ جیسے صفا پہ کیا ویسے ہی مروہ پہ آپ نے کرنا ہے۔ پہلے وہ کلمہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایون میرا خیال ہے شاید جو کچھ یاد آ رہا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ کہنا بھی میرا خیال ہے، اور کہہ لیں تو اس میں بھی حرج کوئی نہیں نظر آتا، کیونکہ یہ بھی تسبیحات ہیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ یہ ہیں۔ اور پھر وہ آپ نے کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح ہی 3 دفعہ یہ کلمہ اور پھر 3 دفعہ دعائیں، جتنا ممکن ہو دعائیں کریں۔ دیکھیں آپ نے عمرہ کر کے کہیں واپس گھر نہیں جانا، مطلب پاکستان تو نہیں آنا، وہیں رہنا ہے، تو کیوں نہ دعاؤں میں انسان جو ہے اپنے آپ کو وقف کرے کہ جو جہاں پر دعائیں کرنا ثابت ہے وہاں دعائیں کریں۔ اب 3 دفعہ آپ نے پھر دعا کری، اب اسی طرح آپ نے 7 چکروں میں جہاں جہاں پہنچیں گی، مروہ پہ پہنچیں مروہ پہ دعائیں کریں، صفا پہ پہنچیں صفا پہ دعائیں کریں، یعنی کہ آپ نے شروع کیا اور صفا سے اور مروہ پہ جب آپ نے اینڈ کیا تو یہ آپ کا میرا خیال ہے 8 دفعہ ہو جائے گا، کیونکہ شروع کیا مروہ پہ صفا سے، مروہ صفا مروہ صفا مروہ صفا اور پھر مروہ، 8 دفعہ یہ آپ نے کرنی ہے۔ اور 8 اور 3 دفعہ جب آپ دعائیں دیں گے 24 ٹائمز آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، جتنا آپ سے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ ایون آپ اگر تھک گئی ہیں تو اس کے صحیح کے دوران بیٹھ بھی سکتی ہیں، تھوڑا سا ریسٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں، لیکن انسان وہاں پہ پہنچ کے میرا خیال کہ کوئی اس کو جو پہلی دفعہ ہوتا ہے ایون اگر زیادہ تھکا ہوا بھی ہو تو پھر بھی وہ وہاں پہ تھکاوٹ کم از کم محسوس نہیں کرتا۔ اب یہ 28 دفعہ آپ نے 24 مرتبہ یہ دعائیں آپ نے کرنی ہیں، جتنا کر سکتی ہیں
یہاں دعائیں کرنا ثابت ہے، کریں۔ اس کے بعد جب آپ مروہ پہ 7واں چکر پہنچیں گی تو پھر اس کے بعد وہ بال کٹوانے کا مرحلہ ہے۔ مرد جو ہیں وہ اپنا، اگر تو مرد حج کے لیے گیا ہوا ہے نا تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے سر کے بال جو ہیں وہ کتروائے، کیونکہ حج پہ جا کے اس نے وہ بال منڈوانے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں عمرہ کے لیے وہ اس کے لیے کتروانا بہتر ہے، کیونکہ صحابہ نے بال وہاں پہ کتروائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پہ حکم بھی تھا ان کے لیے کہ تم بال کترواؤ، کیونکہ انہوں نے حج کرنا تھا بعد میں 4-5 دن کے بعد، تو پھر اس کے بعد اس وقت تک بال نہ آتے، اس لیے اس عمل کو بالوں کو کتروایا گیا۔ لیکن جنہوں نے عمرہ ہی کرنا ہے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ سر کے بالوں کو منڈوائیں۔ عورتیں انتظار ہے جو اپنا خاص ہے ان کے لیے وہ کریں گی، اور اس طرح یہ آپ کا جو عمرہ ہے یہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد کوئی نفل شکرانے کے نہیں ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بس دعا کریں اللہ سے کہ اللہ اس کو قبول کرے۔ یہ آپ کا جو عمرہ ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اس میں مجھے میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی خاص بات کو چھوڑ دی ہو، بہرحال اگر کوئی یاد آئی تو میں ضرور آپ سے شیئر کر لوں گا، اور اس کے بعد کچھ 1-2 اور ویڈیوز بھی آپ کو شاید میں بھیج سکوں۔ لیکن یہ عمرے کا جو طریقہ ہے اور اس جو احرام کے حوالے سے باتیں ہیں وہ بھی میں آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی بعد میں ایک اور ویڈیو بنا کے شیئر کر دوں گا، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ والسلام۔